دھوکے بازی۔ برطانیہ کا ایک آرٹسٹ ہے جس کا نام اسٹیفن پریسلے ہے۔ چیسٹر میں ایک نیلام میں اس کی 4 تصویریں رکھی گئیں۔ اس کی تصویروں کی قیمت صرف 1 پاؤنڈ لگی۔ چنانچہ اسٹیفن پریسلے پیدائش 1954 کو 1 پاؤنڈ کا چیک دے دیا گیا۔ برطانوی آرٹسٹ 1 پاؤنڈ کا چیک پا کر بہت خفا ہوا۔ اس کے نزدیک اس کی ان 4 تصویروں کی قیمت اس سے بہت زیادہ تھی جتنی قیمت خریدار کی طرف سے اس کو ملی۔ اس نے اپنے چیک پر 1 پاؤنڈ کی رقم کو 1001 پاؤنڈ بنا دیا۔ وقتی طور پر اس نے بینک سے 1001 پاؤنڈ کی رقم حاصل کر لی، مگر بہت جلد بینک والوں کو معلوم ہو گیا کہ اس نے بینک کے سامنے جو چیک پیش کیا اس کی رقم جعلی تھی۔ اسٹیفن پریسلے کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ جیل میں دھوکے بازی کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز، 2 اکتوبر 1981۔ اس واقعہ کا تعلق دنیا کے معاملہ سے ہے، مگر اسی میں آخرت کے معاملہ کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس صرف 1 پاؤنڈ کا عمل ہے، مگر وہ اس کو 1001 پاؤنڈ دکھا کر کیش کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی دین کا ایک جزئی کام کر رہا ہے اور اسی کو وہ کلی کام بتاتا ہے۔ کوئی ذاتی شہرت کے لیے سرگرم ہے اور اس کو خدمت دین کا عنوان دیے ہوئے ہے۔ کوئی قومی عصبیت کے تحت محترک ہے اور اس کو اسلامی تحریک قرار دینا چاہتا ہے۔ کوئی اپنے سیاسی ذوق کی تسکین کر رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ کوئی دولت و عزت کی خاطر کسی کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو اسلامی اخوت کے پرفخر لفظ سے یاد کرتا ہے۔ کوئی بحثوں اور مناظروں میں مصروف ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ احیاء اسلام کا مجاہد ہے۔ کوئی معمولی اصلاح کا کام کر رہا ہے اور اس کو دعوت تبلیغ کا شاندار نام دیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ہر شخص موجودہ دنیا میں بھرپور طور پر اپنی قیمت وصول کر رہا ہے۔ وہ اپنے معمولی عمل کو بہت بڑا عمل ثابت کر کے خوش ہے، مگر موت ان ساری خوش فہمیوں کو باطل کر دے گی۔ موت کے بعد آنے والی عدالت میں ایسے تمام لوگ دھوکے بازی کے مجرم قرار پائیں گے، خواہ آج کی دنیا میں وہ اپنے 1 پاؤنڈ کے چیک سے 1001 پاؤنڈ کی رقم کیش کرانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ مولانا وحید الدین خان کی کتاب خدا اور انسان،